باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات پر محمد وآلہ ذرا قریب ہو کے بیٹھئے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے. آگے یہ جگہ خالی ہے. بزرگوں آگے آ جاؤ. آگے آ جاؤ. آپ بھی آگے آ جاؤ. آپ بھی تشریف لے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا، بانیان مجلس کا صف اللہ بچھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ اس ادارے کو دلدوری راچونی ترقی عطا فرمائے اور منتظمین خصوصاً سرکار علامہ ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ سب کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام شہداء، مرحوم علماء، مرحوم ذاکرین، مرحوم عزادار اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان خمسہ مجالس کے بانیان، آج کی مجلس کے لیے جو بانی ہے خصوصاً دائر منظور صاحب کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات پر محمد بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے بیان شروع کرو. دین، اسلام، مذہب، ملت، امت مسلمہ کے 6 مددگار. توجہ فرمائیے. اسلام کے مددگار 6، دین کے مددگار ناصر 6، شریعت کے مددگار 6،
جن میں 3 مرد ہیں 3 خواتین. توجہ ہے، پوری توجہ فرما رہے ہیں. میری بات سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسلام کے مددگار 6 جن میں 3 مرد 3 خواتین. ایک کا نام ہے ابو طالب، ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے حسین. خواتین میں ایک کا نام ہے خدیجہ، ایک کا نام ہے فاطمہ، ایک کا نام ہے زینب. میں پھر کہوں اگر سمجھ نہیں آئی تو، اسلام کے 6 ایسے مددگار ہیں، یہ نہ ہوتے تو نہ اسلام کی ابتدا ہوتی نہ اسلام کی بقا ہوتی. نہیں آپ توجہ نہیں کریں. میرا خیال ہے کہ مومنین متواتر مجلس سے سن کے کچھ تھک جاتے ہیں. کچھ کی نظر میں ہوتا ہے ہم نے 2 سننی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے 1 سننی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہم 5 سنیں گے. تو یہ اپنی اپنی ایک سوچ ہے اور اپنی ایک جو ہے نا اسٹیمنا ہے. اس حساب سے آپ مجلسیں سنتے ہیں. لیکن پھر بھی میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں، میں آپ کو اسی انداز سے دیکھ رہا ہوں جس انداز سے میں نے پہلے دن دیکھا. اسلام کے 6 مددگار یہ نہ مدد کرتے تو نہ اسلام کی ابتدا ہوتی نہ اسلام بچتا. نہ ایسے ہی ہے. جن کی نظر میں جو میں پڑھ رہا ہوں عقیدہ ایسا ہی ہے تو میرے ساتھ بولیے گا یہ 6 نہ ہوتے صلوات. ایک کا نام ابو طالب. مردوں میں ابو طالب ابتدا کرانے والے، خواتین میں ابتدا کرانے والی خدیجہ. ایک کا نام فاطمہ الزہرا، ایک کا نام علی مرتضیٰ، ایک کا نام حسین علیہ السلام اور ایک کا نام زینب بنت علی. اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون متوجہ ہے اور کون میرا ساتھ دے رہا ہے. مجھے اگلا جملہ کہنا چاہیے یا نہیں. مکے میں مدد کی اور ابتدا کرائی ابو طالب اور خدیجہ نے. مدینے میں اسی اسلام کو نوجوان کیا علی نے اور فاطمہ نے. اور کربلا میں اسی اسلام کو بقا دی حسین نے اور زینب. یہ 6 شخصیتوں نے اسلام کے ساتھ بڑی قربانیاں دی اور ان 6 میں سے مرکزی کردار جناب زہرا سلام اللہ علیہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر میں سمجھا پایا تو میری محنت سوالت ہو جائے گی. کردار ہے جناب ابو طالب کا، جناب خدیجہ کا بڑا کردار ہے، جناب علی علیہ السلام کا بڑا کردار ہے، جناب حسین علیہ السلام کا بڑا کردار ہے.
اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے. میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا کردار ہے جناب زینب کا. ایک جملے میں آپ کے سامنے ساری ہسٹری رکھ دوں گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا فتق مانگنا در حقیقت علی کی ولایت کا اقرار لینا ہے. میں آج نہیں پڑھوں گا دربار میں کیسے گئی حق کیسے مانگا, اس میں کل ڈسکس کروں گا کہ فتح کیا تھا, بی بی نے یہ مقدمہ لڑا کیسے, یہ کل پڑھوں گا. لیکن یہ طے ہے نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. اللہ کہتا ہے میں مظلوموں پر احسان کروں گا کہ میں زمین کی وراثت بھی انہی کو دوں گا, زمین کی امامت بھی دوں گا. زمین کی وراثت بھی نہیں ملے گی, امامت بھی نہیں ملے گی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جہاں اس زمین کی وراثت ہے وہیں امامت ہے. جہاں وراثت ہے وہیں امامت ہے, اور جہاں امامت ہے وہیں وراثت ہے. اب تھوڑا سا غور کرو نا کہ جناب سیدہ جو کائنات کی مالکہ ہے, پانی اس کے, زمین اس کی, نمک, یہ ساری چیزیں تو اسی کی ہیں. کیوں مانگتی اتنی کھجوریں؟ کیا ضرورت ہے بی بی کو؟ کائنات کی مالکہ ہے, آسمان اس کا, زمین اس کی. جو بول سکتا میرے ساتھ بول, آسمان اس کا, زمین اس کی, کائنات اس کی, ہماری سانسیں اس کی, یہ خون کی روانی اس کی, ہماری زندگی اس کی. دنیا میں کچھ ہو نہ ہو نہ ہو, کیوں مانگتی ہے؟ اچھا یہ تو اتنی مالکہ ہے, کیوں مانگ رہی؟ اور وہ بادشاہ ہیں اتنی جگہ کے, کیوں نہیں دیتے؟ میں سادہ لفظوں میں پڑھ رہا بھائی ایک بادشاہ اگر ہو تو اس کی حکومت میں ایک ذمہ دار اور ہو جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی نا کہ وہ ان کو دے دیں تو ان کی حکومت میں فرق نہیں پڑتا. یہ اگر اس کو نہ ملے تو اس کی حکومت میں فرق نہیں پڑتا. ویسے نہیں ہوں میں کروں گا. واقعی نعرہ ایسے لگایا جاتا جو یہ کتنی بادشاہ ہے, یہ کس کی کتنی حکومت ہے میں بتاؤں گا. آپ میں کس کو نہیں پتا اس کی کتنی حکومت ہے؟ اتنی بڑی حکومت ہے اس کی, کیوں مانگتی اتنی کھجوریں؟ اور وہ اتنے بڑے بادشاہ وہ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو بھی پتا ہے دیں گے تو کیا ہوگا. نہیں تھک جاؤ گے تو میں خدا کی قسم آرام سے گھنٹہ میں گزار جاؤں گا, یہ مجھے پتا ہے. گھنٹہ گزارنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بات کنوے ہو, آپ تک میسج چلا جائے. بھئی ان کی اتنی بڑی حکومت ہے, وہ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتا ہے دیں گے تو کیا ہوگا. اس کو پتا ہے بے شک مجھے ضرورت نہیں, نہ مانگوں گی تو کیا ہوگا.
بھائی واہ بھائی واہ بھائی کیا سماتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دے دیں گے تو کیا ہوگا. اس کو پتا ہے نہ مانگوں گی تو کیا ہوگا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جہاں وراثت ہے وہیں امامت ہے. اگر وراثت کا دعویٰ نہ کروں گی تو امامت سے دستبردار ہونا پڑے گا. ان کو پتا ہے وراثت دے دی تو امام اسی کا ماننا ہوگا. زندہ سلامت رہو بھائی. کوئی فرق کیا پڑتا نہیں تو دے دو دے دو. جب فرق ہی نہیں پڑتا تو دے دو کہ نہیں پھر تو امام ماننا پڑے گا. لہذا اس کو پتا ہے نہ مانگوں گی تو مجھے امامت سے بھی رکنا پڑے گا. وہ صرف دستبردار ہونا پڑے گا. اس لیے یہ مانگی 6 مددگار اسلام کے. پہلے کا نام ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پہلی خاتون کا نام خدیجہ. قرآن نے واضح طور پہ کہا یہ جو کرتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں. نہیں صاحب دو. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو ابو طالب جو کرتا ہے ابو طالب نہیں کرتا. ہاں زندہ اور سلامت پڑھے لکھے دوستوں میں بیٹھا ہوں. یہ جو کرتا ہے یہ نہیں کرتا وہ میں کرتا ہوں. یہ خدیجہ جو کرتی یہ نہیں کرتی وہ میں کرتا ہوں. الم یجد کا یتیما فآوا. میرے حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی. زندہ 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 و سلامت. علم یجد کا یتیما فآوا. میرے حبیب تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی. ہم نے تجھے پناہ دی. ہم نے تجھے پناہ دی. ہم نے مولوی سے پوچھا ابو طالب کی جتنی بھی مخالفت کر لو لیکن ہمیں بتاؤ رسول کو پناہ کس نے دی. کہ ابو طالب نے. کہ اللہ تو کہہ رہا ہم نے پناہ دی. کہ نہیں ابو طالب نے پناہ دی. تو جملہ کہنے لگا بھائی جس کی پناہ خدا کی پناہ اس پہ تہمت کفر خدا کی پناہ. سلامت رہو سلامت رہو. کیا جذبے آپ کے جمع ہیں. کیا سماعتیں آپ کی. خدیجہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. میرے حبیب تیرے پاس دولت نہ تھی ہم نے تجھے غنی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. میرے حبیب تیرے پاس دولت نہیں تھی. میں مفلس نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہ لوٹا تھا نہ کھونڈی تھی نہ بستر تھا. آج کے مولوی کی تبلیغ بستر اٹھا کے لوٹا لے کے شروع ہوتی ہے. ان کا کیسا نبی ہے جس کے پاس لوٹا اور بستر ہی نہیں. اپنے
पास सब कुछ है उसे मुफलिस कहते हैं। मैं मुफलिस नहीं कहूंगा कि मेरे हबीब तेरे पास दौलत न थी, फागना, हमने तुझे गनी बना दिया। और खदीजा को समझो, जनाबे खदीजा को समझो, जो रसूल को भी गनी बना दे उसे खदीजा कहते हैं। लोगों ने पूछा खदीजा तेरे सर पे चादर नहीं गई, चादर फट गई, भूख आ गई, फाके आ गए, पत्ते खा के गुजारा कर ली। तूने इस नबी के साथ शादी करके क्या पाया? मुफलिसी आ गई, गुर्बत आ गई, पत्ते खा के गुजारा कर रही। कहां मिलाद पे बैठे हुए समाज के मैं आपका अंदाजा लगाना चाहता हूं। मुफलिसी आ गई, गुर्बत आ गई, फाके आ गए, तूने क्या शादी करके पाया? जनाबे खदीजा कहती एक बार फिर कहो कि तुमने क्या पाया? मुफलिसी आ गई, इतनी दौलत रखते हुए फिर भी मुफलिसी आ गई। जनाबे खदीजा कहती हैं इससे शादी करके जनाबे ज़हरा के जरिए 11 बच्चों 11 इमामों की मां बनने का शर्फ मिल गया। और क्या चाहिए? जनाबे सैयदा की मां के फरमाए। एक दिन परेशान बैठी जनाबे खदीजा, परेशान बैठी है, सारी दौलत धन मौजूद है, तजारत मौजूद है, परेशान बैठी। वर्का चचाजाद भाई है, ईसाई है। आगे कहता खदीजा परेशान क्यों बैठी, परेशान क्यों बैठी? का वर्का जिसका कोई वाली ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो और परेशान ना हो तो क्या करे? कहा खदीजा इतने लोग तुझसे शादी करना चाहते हैं, तू है किसी की तरफ तवज्जो नहीं करती। नहीं आप घबरा गए, पता नहीं मैं ये वाकया शुरू किया, आप मुतवज्जे भी हुए या घबरा गए? भाई हक़ायक़ हैं, परेशान बैठी। का घर का जिसका कोई वाली ना हो, जिसका कोई वारिस ना हो, परेशान ना हो तो क्या करे? का खदीजा इतने लोग तुझसे शादी करना चाहते हैं मगर तू किसी की तरफ तवज्जो नहीं करती। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, जनाबे सैयदा की माँ का जुमला सुनिए। फरमाती हैं वर्का मैं उस शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसमें ऐब होगा। थके हुए लोगों के लिए जुमले नहीं होते भाई, जो थक कर सुन रहे हैं उनके लिए जुमले नहीं होते। वर्का मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसमें ऐब होगा। हमारी रूटीन क्या है? हम रिश्ता ढूंढते हैं, कोठी है, कार है, बंगला है, नौकरी है, तिजारत है, दौलत है, खूबसूरती है, कद है। जनाबे खदीजा ने एक ही निकाह का तरीका दिया है और आज जो निकाह का तरीका राइज है जनाबे खदीजा की सुन्नत पे राइज है। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने। इसीलिए जनाबे खदीजा ने रिवायत डाली है
کہ میں پہلے ہاں کروں گی تو رسول ہاں کریں گے. آج جب تک عورت نہ کہے مرد سے قبولیت نہیں ہوتی. کہا پریشان ہو کہ جس کا کوئی والی نہ ہو وارث نہ ہو وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے. اتنے لوگ تجھ سے شادی کرنا چاہو تو ہے کسی کی طرف توجہ نہیں کرتی. قبر کا ایک بات نوٹ کر دے میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جس میں عیب ہوگا. کس نے خاص تگائی کی ہے؟ کون شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ 3 نام اس نے لیے عتبہ عتیبہ محمد ابن عبداللہ. کیا بولے سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں. عتبہ عتیبہ محمد ابن عبداللہ. جناب خدیجہ نے یہ دیکھا دولت کس کے پاس ہے؟ میرے جتنا تاجر ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس اتنا دھن ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس زمینیں اتنی ہیں کہ نہیں؟ اس کے پاس سونا اتنا ہے کہ نہیں؟ جناب خدیجہ نے تینوں نام سن کے جملہ کہا ہے نا اگر خدا کی قسم سماعتوں کی میراث پہ ہو تو اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. داد دینا آپ کا کام ہے میں جملہ میں کہتا ہوں. جناب خدیجہ کہتی صرف لی عیوبہ ہوں میں ان کے عیب بیان کر. تعریف نہ کرنا تعریف نہ کرنا ان کے عیب بیان کر. وہ کہتا عتبہ فہو بخیل. یار میرا خیال متوجہ نہیں یار دل سے سننی ہے. کہ فہو بخیل وہ بخیل ہے. عتیبہ فہو رذیل وہ کمینہ ہے. وہ کمینہ ہے. کہا محمد ابن عبداللہ یہ نام آنا تھا پہلے اس نے بغیر سمجھے بغیر سوچے صفات گنائی ہیں. جب بھی محمد ابن عبداللہ کا نام ہے سر جھک گیا ہے ڈھونڈ رہا ہے کوئی عیب ملے تو بتاؤں کوئی عیب ملے تو بتاؤں کوئی عیب ملے تو بتاؤں. جب تک آپ چپ رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. سوچ رہا ہے کوئی عیب ملے تو بتاؤں کوئی عیب ملے تو بتاؤں. بھئی توجہ نہیں فرما رہے. محمد اسے کہتے ہیں دشمن بھی عیب ڈھونڈے تو نہ محمد کا بھی عیب بیان کرو. سر جھکا ہوا ہے سوچ رہا ہے کوئی عیب ملے تو بتاؤں کوئی عیب ملے تو بتاؤں. سوچ رہا ہے جناب خدیجہ کا اصرار بڑھ رہا ہے صرف لی عیوبہ محمد کے بھی عیب بیان کر. بڑی دیر تک سوچتا رہا کوئی عیب ملے تو بتاؤں کوئی عیب ملے تو بتاؤں. ایک دم جناب خدیجہ کا اصرار بڑا زور دے کر کہتی برکا صرف لی عیوبہ محمد کے بھی عیب بیان کر. سر اٹھا کے کہتا ہے وجہو کمر وجبینہو اظہر ولیہو اسکا من المسک الاسور. خدیجہ چہرہ چاند ہے آنکھیں ستارہ ہیں خوشبو مشک سے بہتر ہے لب شیرینی سے افضل ہے. میں کہتی ہوں اس عیب بیان کر تو تعریف کرتا ہے. صرف نہیں ہوگا عیب بیان کر. تعریف نہیں سننا چاہتی. تعریف جھوٹی ہو سکتی ہے. عیب چھوٹا بھی ہو تو عیب ہوتا ہے. عیب بیان کر میں نے اس سے شادی کرنی ہے جس میں عیب نہ ہو. میں بے عیب سے شادی کروں گی. تعریف نہ کر. کیا
بڑی دیر تک سوچتا رہا، سر جھکا سوچتا رہا، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں. پوری توجہ دے کر اگلا جملہ کہوں گا، کوئی عیب ملے تو بتاؤں، کوئی عیب ملے تو بتاؤں. ہو گئی بڑی دیر، جناب خدیجہ کا بڑھ گیا اصرار. جناب خدیجہ نے پھر زور دے کر کہا، ورکا سے بڑی عیوبہ محمد کا بھی ہے بیان کر. ورکا سر اٹھا کے کہتا ہے، صورت و اکمل و سریرت و آسن. نہ اس کی صورت کا جواب ہے نہ سریرت زمین. اس کا کوئی جواب نہیں. ورکا میں کہتی ہوں عیب بیان کر، تو اس کی تعریف کرتا ہے. تعریف نہیں چاہیے، عیب بیان کر. سوچتا رہا، بڑی دیر تک سوچتا رہا. ہو گئی دیر، اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کے جواب پہ خدیجہ نے ہاں کہی ہے. اگر آپ چپ رہیں گے تو مجھے دکھ بڑا لگے گا. اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. کہا خدیجہ سن، جو لا ریب ہو اس میں ریب کہاں، جو بے عیب ہو اس میں. اس میں کوئی شک نہیں، ڈھونڈنے سے بھی اس میں عیب نہیں ملتا. وہ اتنا بھی عیب ہے. اچھا اتنا بھی عیب ہے. ورنہ شادی کرا دو. یہ ہے شادی کرا دو. بھائی جناب سیدہ کی ماں ہے، شادی کرا دو، شادی کرا دو. کہا خدیجہ شادی کراتا ہوں، لیکن ایک تمہیں وعدہ کرنا ہوگا. کیا؟ مجھے بتا ملے گا کیا؟ شادی میں کراتا ہوں، بتا ملے گا کیا؟ دو گی کیا دو گی؟ جناب خدیجہ نے اٹھایا ترازو، ایک پلڑے میں رکھا محمد، ایک پلڑے میں رکھی دولت. 10 لاکھ دینار. کہتے نہیں، خود ہی کہتی نہیں، وہ بھی عیب ہے، یہ تھوڑے ہیں. 20 لاکھ. کہتے نہیں، وہ بے عیب ہے، تھوڑے ہیں. 40 لاکھ. کہتے نہیں، وہ بے عیب ہے، تھوڑے ہیں. گنتی. اب یہ نہ کہنا ہے کہ میں چونکہ عقیدت رکھتا ہوں اس لیے اس کی دولت بیان کر رہا ہوں. جناب خدیجہ کی دولت میں راوی کہتے 70 اونٹ روزانہ شام جاتے تھے، 70 اونٹ روزانہ یمن جاتے تھے. یہ غنم میں تجارت تھی. اور جمع پونجی کا تب پتہ چلا جب رسول نے اعلان کیا اور خانہ کعبہ کے آگے جناب خدیجہ نے ڈھیر لگا دیا دولت کا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں ایک طرف رسول کھڑے تھے، ایک طرف میں کھڑا تھا، درمیان میں خدیجہ کی دولت تھی. ڈھیر اتنا بلند تھا میں ایڑیاں اٹھا کے دیکھتا رہا، دوسری طرف رسول نظر ہی. اتنی بڑی دولت دین پہ قربان کرتی. ایک جملہ اور کہہ دوں کیا ہو؟ نہیں تھوڑے بولتے یاد ہے سارے جواب ایک جملہ کہہ دوں. جب رسول اکرم نے اعلان کری ڈھیر لگا کے جناب خدیجہ نے ایک جملہ کہا، اللہ کے حبیب عرب کا بچہ میرا مقروض ہے. یہ جد
جتنے کل کو دین کے ٹھیکیدار بنے گے نا، ان کے بچے بھی میرے مقروض ہیں، ان کو بلا، عرب کا بچہ بچہ میرا مقروض ہے، ان کو بلا، تیرے نام کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، قرض وصولی کی رسید۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ 10 لاکھ کا نہیں تو بے عیب ہے تھوڑی، 20 لاکھ کا نہیں ہے بے عیب، گنتی ہے گنتی، آخر میں اپنے دل سے فیصلہ کرے، ساری دولت ایک طرف رکھ دی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک طرف، سوچ کے کہتی ہیں تو تھوڑے، اب بچہ کچھ نہیں، اب بچہ کچھ نہیں ہے تو تھوڑے، اب بچہ کچھ نہیں، یہ سارا کچھ دے کے بھی مل جائے محمد تو کائنات مل جائے گی۔ پکار کے کہتی ہے شادی کرا، کہتا شادی کراؤں، کیا دو گی؟ کہا یہ سارا خزینہ تمہارا، شاہ مدینہ ہمارا۔ سب کچھ دے دے، شادی کرا دے۔ کہا خدیجہ اتنا کم ذات سمجھا، تیرا ہی خون میرا خون ایک ہی ہے، چچا زاد ہوں، خون ہمارا ایک ہی ہے، کیا اتنا میں کم ذات ہوں کہ دولت لے کے شادی کراؤں؟ کہا اور کیا چاہیے، دولت سے آگے تو اور کچھ ہے نہیں، وہ تو تمہیں دے رہی ہوں، شادی کرا دے۔ کہا نہیں دولت نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہی شخص روز جزا گناہگاروں کی شفاعت کرائے گا۔ تاکہ وہ لوگوں کے لفظ نہیں بھائی، تاکہ وہ لوگوں کے لفظ نہیں ہوتے، یہی شخص روز جزا گناہگاروں کی شفاعت کرائے گا۔ خدیجہ وعدہ کر، شادی میں کراتا ہوں، وعدہ کر کہ شادی میں کراؤں گا، شفاعت کراؤ گی؟ نہیں، یہاں بھی آپ نے توجہ نہیں کی بھائی۔ پہلے اگر ان سے جناب خدیجہ سے جب کہا جائے کہ شادی کراتا ہوں، شفاعت کراؤ گی، تو جناب خدیجہ کو یہی کہنا چاہیے یا کو اور بتا دوں، میں اب ان کو چھوڑ دوں۔ عام دنیا میں کسی خاتون سے یہ وعدہ لیا جائے، توجہ ہے، آپ نے جگہ ہے نہیں، میرے بھائی سو رہے ہیں، کیا سماتے ہیں میرے آپ کی؟ آج میرے کا زور تو صلوات پڑھیے گا مولانا۔ اتنی اچھی مجلس میں آپ سو گئے ہیں۔ ہاں جی پھر ایک صلوات۔ اب اس واقعے کو وہی دینے آپ دنیا میں آ جائیں، اگر کسی خاتون کی شادی اس کا دل ہو کہ فلاں جگہ شادی ہو، عیب نہیں ہے۔ کسی خاتون کا اگر دل ہو فلاں جگہ شادی ہو تو عیب نہیں ہے، ہمارے معاشرہ عیب کرتا ہے، اجازت ہے اس کو۔ تو کسی کو تو وہ کہے گی کیا ملے گا، تو وہ پہلے کہے گی کہ آپ شوہر سے میرا یہ کام کرا دیں، میں شادی کرا دوں۔ جب آپ کی شادی ہو تو آپ کے شوہر سے صاحب میرا کام ہے مجھے کرا دے، تو پہلا جملہ کیا کہے گی؟ صبر کر، اور بیاہ بھی ہو لینے دے، اور مجھے اس کو اعتبار میں بھی چلنے دے۔ نہیں یار بیٹھے، اور میں پہلے اپنا اعتبار تو بنا دوں، وہ مجھ پہ اعتبار کرے گا تو پھر تمہیں تو تیرا کام کراؤں گی نا۔ اگر مل رہی ہے کہ شفاعت کراؤ گی
تو پہلے تو یہ کہنا چاہیے میری ہوگی تو تیری کرا. کہہ سکتی تھی نا, نہیں کہا. یہ ہے کانفیڈنس. جناب خدیجہ کا یہ ہے اعتماد, یہ ہے جناب خدیجہ کا یقین. جناب خدیجہ کہتی ورکا نکاح تم کراؤ, شفاعت ہم کرائیں گے. ہوگی مجلس تمام بھائی, آج میں یہی چھوڑ رہا ہوں مجلس کو. ہوگی مجلس تمام, ایک جملہ کہنے لگا ہوں بھائی, عیسائی ہے ورکا, نکاح کرا رہا ہے. میں اس کو جتنی بار کہوں تھوڑا ہے. عیسائی ہے, نکاح کرا رہا ہے, شفاعت ہو رہی ہے. میں نے اتنی بار کہنا کہ بچے بھی بول اٹھے, عیسائی ہے, نکاح کرا رہا ہے, شفاعت ہو رہی ہے. سارے مل کے میرے ساتھ کہو بھئی, جو نکاح کرائے اس کی تو شفاعت ہوتی ہے, جو نکاح پڑھائے. صحیح ہے. دیکھیے جی, ہر ایک کی اپنی اپنی نبوت ہے نا. کسی کو عیسائیوں کے گھر سے ملتی ہے, کسی کو ابو طالب کے گھر سے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ہمیں تو جو ملا ہے ابو طالب کے گھر سے ملا. ہمیں تو جو کچھ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ باوال بلند صلوات. ہمیں تو جو کچھ ملا ابو طالب کے گھر سے ملا ہے. حتیٰ کہ ہمیں ولادت بھی ملی ہے تو ابو طالب کے گھر سے, اور شہادت بھی ملی ہے تو ابو طالب کے گھر. جب پیدا ہوئے تھے رسول تو ابو طالب کی گود میں تھے. جب رسول دنیا سے گئے ہیں تو علی کے گود میں سب تھا. اب مجھے یقین ہو گیا, مجلس قبول ہو گئی. بچے نے آ گئے, بڑے بڑے شرما رہے تھے اور بچے نے آ گئے. واہ بھائی واہ. ابو طالب کے گھر سے ہمیں فضائل بھی ملے ہیں تو ابو طالب کے گھر سے. ہمیں دکھ بھی ملے ہیں تو ابو طالب کے گھر سے. مجھ سے پہلے میرے بھائی
رضوان پڑھ رہے تھے، بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بہت پیارا پڑھا. اللہ ان کے زبان میں اور تاثیر فرمائے. جتنے بھی ہم علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں، جتنے وہ یہ بچوں کو چپ کرائے ہوئے جو پیچھے بول رہے ہیں، چپ کر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہم جتنے بھی ذاکرین علماء پڑھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کربلا میں 18 بنی ہاشم. یہ پڑھتے ہیں، بولو نا، بولو نا. یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم. ہیں بنی ہاشم، ذرا میرا خیال ہے جملہ بدل دو، کربلا میں اولاد ابی طالب. یہ بتاؤ نا علی اکبر کس کا بیٹا ہے؟ زندہ سلام. قاسم کس کا بیٹا ہے؟ آفری زندہ رہو سلام. سر مل کے مجھے بتاؤ اونا محمد کس کے بیٹے؟ جن کی سمجھ میں آ جائے. اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں ہے. رویا کرو تو ابو طالب کو ساتھ رویا کرو، جس کو رسول پورا سال رونے کے لیے. جی زندہ رہو. دنیا کہتی ہے 1 دن رہو 2 دن رہو، اور سنت کیسے تم قبول کرتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں؟ سنت تو یہ ہے کہ ابو طالب کو پورا سال رویا. رونا ہے ابو طالب کے لیے، رونا ہے. یہ کس کی اولاد ہے؟ یہ عباس کس کا بیٹا ہے؟ بولو نا میرے ساتھ بتانا. ابو طالب کا بیٹا ہے. حسین کس کا بیٹا ہے؟ تو ابھی تک اگر تھک کے سن رہے ہو، تھک کے رو رہے ہو اور شرما کے رو رہے ہو تو مجھے سارے بتاؤ نا، یہ زینب جس کی چادر لٹ گئی ہے یہ کس کا؟ واہ واہ جی زندہ رہو. اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی نا اور ابھی بھی آپ ماتم کرتے ہوئے شرما رہے ہیں تو پھر میرے ساتھ ایک جملہ کہہ دیں، یہ 4 سال کی بچی کس کی بیٹی ہے جو ہاتھ رکھ کے چہرے پہ کہتی بابا مجھے اتنا مارا گیا. کیا زندہ سلامت رہو. ایک تماچے کھانے والی 4 سال کی بچی اور ایک 18 سال کی جناب زہرا ہے جس نے چہرے پہ تماچا. شرما کے نہ رو بھائی، مجلسیں ختم ہو رہی ہیں، کل آخری مجلس ہے. ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کر. چہرہ نیلا ہے، آنکھ سرخ ہے. میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں. بقال خمسہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 شخص اتنے ہیں جو زندگی میں اتنا روئے ہیں ان جیسا کوئی رویا نہیں. نہیں خدا کی قسم، 5 شخصیتیں ایسی ہیں جن جیسا کوئی رویا نہیں. سب سے زیادہ رونے والی شخصیتیں 5. آدم روئے، لگتا تھا رخساروں پہ نہریں بن گئی ہیں، پرندے پانی پیتے تھے. جناب یعقوب روئے، 40 سال روئے. جناب یوسف روئے، قیدی پریشان ہو جاتے تھے یوسف اتنا کیوں روئے. تھکے نہیں بیٹھے. 4تھی شخصیت، شام کا قیدی، گلے میں توق
ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، گردن جھکی ہوئی، 35 سال خون روتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا سجاد اب تو چپ کر جا، شہادت تمہارا ورثہ ہے، کہ شہادت ورثہ ہے مگر زینب کا بازار جانا۔ تھک نہیں توجہ کر، زینب کا بازار جانا بھی ہمارا ورثہ ہے، سر ننگے بازاروں میں جانا یہ بھی کوئی ورثہ ہے۔ پکار پکار کر میں مر جاتا تھا جب کوئی کہتے تھے علم زینب کون ہے، علم ام کلثوم کون ہے، علم سکینہ کون ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا درد ہے۔ 5ویں شخصیت جو سب سے زیادہ روئی وہ رسول کی دکھی بیٹی، بڑی روئی ہے زہرا، بڑی روئی ہے جناب زہرا، بڑی روئی ہے۔ مجھ سے سوال کو رہا ہے ظفر علی، یہ تو 75 دن یا 95 دن روئی ہے، وہ تو کوئی 35 سال رویا ہے، کوئی 500 سال رویا ہے، کوئی 40 سال رویا ہے، یہ تو 75 دن یا 95 دن روئی ہے۔ یہ کیسے زیادہ رو گئی؟ کہ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی۔ ہر کوئی جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا سجاد چپ کر کے بتاتے تھے، یہ بچوں کے کھانا بھی پکاتی تھی تو روتی رہتی، گھر میں سستی تھی تو تب بھی روتی رہتی تھی، بچوں کو تسلیاں دیتی تھی تو تب بھی روتی رہتی تھی، علی کو تسلیاں دیتی تھی تو تب بڑی روئی ہے، بڑی روئی ہے۔ ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایک میرے سوال کا جواب دے۔ بھئی کوئی ایسی خاتون جس کی عمر 18 سال، میرے خیال ہے آپ کا دل نہیں ہے، کیا کروں میرا دل خود کرتا میں رو دوں، پتہ نہیں سال کے بعد کون زندہ رہے گا کون سنے گا۔ جس کی عمر خاتون کی 18 سال جوانی ہے، کبھی کسی خاتون نے کہا ہے 18 سال کی خاتون نے کہ اللہ مجھے جلدی موت دے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ میرا سوال ہے آپ سے، خاص کر مذکور آپ میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں نا، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ایسی 18 سال جوانی ہے، کسی نے کہا ہو کہ اللہ مجھے جلدی موت دے دے؟ اچھا چلو اس کو بھی روکو۔ ایک ایسی خاتون جس کی شادی ہوئی ہو، شوہر بڑا عزت کرنے والا، بڑا تابعدار ہو، بڑی عزت کرنے والا ہو، بڑا ساتھی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسی خاتون نے بھی یہ دعا کی ہو اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ نہیں سنا؟ یہ میری مزدورات بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی نا ذرا غور کرتے رہتے، میں جملہ اگلا بھی کہتا ہوں۔ کبھی ایسی خاتون نے جس کو اللہ نے خوبصورت خوبصورت بچے بھی دیے، اس نے کبھی کہا اللہ مجھے جلدی موت دے دے؟ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، 18 سال کی عمر، علی جیسا عظیم بہادر شوہر زندہ ہے، محبت کرنے والا شوہر موجود ہے، حسن و حسین جیسے بیٹے، زینب و ام کلثوم جیسیاں پاک
بصیرت بیٹیاں موجود ہیں، پھر بھی زہرا روتے روتے کہتے ہیں اللہم عجل وفاتی سریعہ، اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ مجھے تک نہیں لے جاتے، اللہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، اللہ مجھے درد بیٹھنے نہیں دیتا، اللہ میں اب تصویری نہیں پڑھ سکتا۔ رو گئی شرمانی، رو شرمانی، کبھی ایسی نہیں نا، رو کے کہتی اللہ مجھے جلدی موت دے دے، جلدی مجھے موت دے دے، رو کے موت مانگتی ہے۔ اتنی دنیا کی ستائی ہوئی ہے زہرا، لیکن سارے مل کے مجھے بتاؤ سیدہ تو شہید ہو گئی تو دنیا سے چلی گئی، کیا تیرے دکھ ختم ہو گئے؟ کیا دکھ ختم نہیں ہوئے؟ کبھی کربلا جا کے روتی ہوں، کبھی شام جا کے روتی ہوں، کبھی کوفہ جا کے روتی ہوں، کبھی قاسم کا کفن لیے روتی ہوں، کبھی اکبر کو روتی ہوں، کبھی عباس کو روتی ہوں، اپنے اونو محمد کو روتی ہوں، کبھی سکینہ کے تماشوں کو۔ ماتم حسین زہرا